اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا رسول اللہ یا امام الرحمہ۔ دوستوں، یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے، عید کا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں خلق اول، نور اول، عقل اول کی ولادت باسعادت ہے، وہ کہ جس کے بارے میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یقیناً پیغمبر کی ذات ہم تمام مسلمانوں کے لیے قابل تاسی، قابل پیروی ہے، اور چاہے وہ پیغمبر کی انفرادی زندگی ہو، سماجی زندگی ہو، دشمنوں کے ساتھ ان کا اخلاق و برتاؤ ہو، یا سیاسی طور پہ ان کی کیا سیرت رہی ہو، سب کے سب ہمارے لیے قابل تاسی ہے۔ پیغمبر کی سیرت کے ان تمام گوشوں میں ایک گوشہ پیغمبر کی خانوادگی زندگی ہے، کہ پیغمبر اپنے خانوادے کے ساتھ اور پیغمبر کی فیملی لائف کس طرح سے تھی۔ اسی موضوع پہ آج ہم گفتگو کریں گے، اور گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عالی جناب مولانا سید ساجد رضوی صاحب اور عالی جناب مولانا سید وقار احمد کاظمی صاحب۔ تو چلیں ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے خود یہ موضوع کیوں اتنا اہم ہے، اور کیوں آج زمانے کو اور ہماری یوتھ کو ضرورت ہے کہ پیغمبر کی گھریلو زندگی کے بارے میں جانیں، پیغمبر کی گھریلو زندگی کو سمجھیں، اس کے لیے کیوں اتنی اہمیت ہے، تو اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں چلتے ہیں مولانا کے پاس اور پوچھتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے آج، کیوں یہ آج ہاٹ ٹاپک ہے۔ دیکھیں، میں اس سلسلے سے اپنا ایک تجربہ بیان کروں سب سے پہلے کہ میں سال جو سفر پہ تھا تبلیغی، اور اس کے علاوہ متعدد ای میل اور میسیج جو آئے فیملی کی زندگی کے سلسلے سے، خاتون کے متعدد میسیج آتے ہیں ہم لوگوں کے پاس کہ ہمارے ہسبینڈ، ہمارے شوہر جو ہیں وہ آتے ہیں، وقت نہیں دیتے، بہت کم وقت ہمارے ساتھ جو ہے وہ صرف کرتے ہیں، اور آتے بھی ہیں تو اپنے موبائل میں لگے رہتے ہیں، اپنا فیس بک یا کہیں چیٹنگ وغیرہ کرتے رہتے ہیں، 22 کے ساتھ میں ہمارے لیٹے ہوئے ہیں لیکن ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ تو یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو پریکٹیکلی ضرورت ہے کہ آج آ کے ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے آ کے سیکھیں کہ وہ نبی کہ جو رحمت تھے، وہ نبی کہ جو ہر ایک کے لیے آئیڈیل ہیں، انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ کس طریقے سے وقت گزارا۔ اس لیے کہ پیغمبر اکرم کی جو ذمہ داریاں تھیں، چونکہ لوگوں کے ساتھ آ کے تبلیغ بھی کرنا تھا، لوگ آ کے ملاقات بھی کرتے تھے، متعدد سفر بھی رہتے تھے، لیکن پھر بھی پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی کو کس طریقے سے اپنی وائف کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ کس طریقے سے گزارا، اس کو دیکھیں تاکہ آ کے ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے اس وجہ سے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ آج کے جو اختلافات ہیں فیملی کے وہ دور ہو سکیں۔ جی بالکل، جی تو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آج ایک بہت اہم موضوع اور ایشو بنا ہوا ہے جوانوں کے درمیان، کہ ساتھ ہوتے ہوئے بھی انجان بنے ہیں، ایک میاں اور بیوی، شوہر اور ہسبینڈ اور وائف جو ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کون سی ضرورت ہم فیس کر سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آج یہ ٹاپک اتنا ریلیونٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم گلوبل پرسپیکٹو سے اس بات کو دیکھیں تو ہم آج کے دور میں دنیا کے تقریباً ہر ملک میں اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ ایک ویک فیملی سٹرکچر ہے اور کولڈ فیملی ریلیشنز ہیں۔ بالکل، ویک فیملی سٹرکچر سے میری مراد یہ ہے کہ ماں باپ، اولاد، بھائی بہن آپس میں جو ہے وہ قوی رشتہ، وہ قوی بانڈنگ نہیں رکھتے ہیں جو رکھنی چاہیے، اور آپس میں جبکہ اگر انسان اس بات پہ غور کرے کہ انسان کی فیملی اس کی بیک بون ہوتی ہے، سب سے بڑا سپورٹ، یعنی سب سے سخت ترین مشکل میں اگر انسان کے کوئی کام آ سکتا ہے تو اس کا خون ہے، اس کی اپنی فیملی ہے۔ لیکن ایسے ویک فیملی سٹرکچر کے بعد ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ انسان فیملی سے باہر ایکسپوز ہوتا ہے، فیملی کے باہر سہارا اور پناہ ڈھونڈنا شروع کرتا ہے، جبکہ اللہ نے یہ جو فیملی کا سٹرکچر انسان کے لیے قرار دیا، جو نظام بنایا ہے، یہ نظام خود انسان کے لیے تمام تر سپورٹ کو دینے کے لیے کافی ہے۔ اور یہ سبق ہمیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے تمام سوشل سٹرکچر کو، تمام بانڈنگ کو بہترین انداز سے انٹیکٹ کر کے رکھا، آپس میں جوڑ کے رکھا، اور کوئی بھی فرد، چاہے وہ صحابی ہو، چاہے وہ ازواج میں سے ہو، چاہے وہ اہل بیت میں سے ہو، اس بات کا گلہ نہیں کر پایا کہ پیغمبر نے ہمارا حق ادا نہیں کیا۔ جی بالکل۔ تو ایک تو یہ کہ آج یہ عالمی مسئلہ ہے، گویا کہ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ یہ گلوبل مسئلہ ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے صرف ہندوستان اور بر صغیر کا ہی مسئلہ ہے، بلکہ ایک عالمی مسئلہ ہے۔ اس کے ساتھ میں ایک بات اور ایڈ کروں آپ کی بات کو مکمل کرتے ہوئے، کہ خود اگر یہ فیملی کا رشتہ اگر کمزور رہے گا تو یہی افراد جو سماج کو تشکیل دیتے ہیں،
بالکل اگر یہاں اگر یہ کچھ کمی رہ جاتی ہے, بالکل. کچھ کمزوری رہ جاتی ہے, تو ظاہر سی بات ہے اگر کوئی گھر کمزور ہے تو پھر ایسے کمزور گھرانوں سے ایک قوی سماج بالکل. تشکیل نہیں پا بالکل. سکتا ہے. بالکل. وہ افراد جو سوشل سائیکالوجی سے واقف ہیں وہ بہت سارے سماجی مسائل میں اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ چونکہ اس انسان کی اپنی فیملی میں بانڈنگ اچھی نہیں تھی, اس کی تربیت صحیح نہیں ہوئی, اس نے بچپنے میں اپنے جو ماحول ہیں اطراف میں جو افراد دیکھے انہوں نے مثلاً اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ سوسائٹی میں ایک اچھا انسان بن کر ظاہر نہیں ہو سکا. جو سوسائٹی کے لیے اس کا کیریکٹر اچھا مثبت ہونا چاہیے تھا وہ اسے ادا نہیں کر سکا. تو انسان کے لیے جو اس کے اسٹرکچر کا فارمیشن ہوتا ہے, اس کے کیریکٹر کی جو تعمیر ہوتی ہے وہ اسی گھر میں اور اسی خانوادے میں ہوتی ہے, اور اگر یہی کمزور ہو تو انسان سماجی اعتبار سے بھی کمزور ثابت ہو. جی خصوصاً فیملی کو, یعنی خود خاص طور سے میں یعنی فیملی سے مراد بیوی کے سلسلے سے کہوں کہ اللہ نے کہا ہے کہ لتسکنوا الیہا, بالکل, یعنی سکون کی جگہ ہے گھر. بالکل. جب تک کہ گھر میں انسان میاں بیوی آ کے ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے, رافت سے, عطوفت سے, مہربانی سے پیش نہیں آئیں گے تو پھر وہ سکون نہیں ملے گا کہ جس کے لیے خداوند متعال نے ان دونوں کو جو ہے وہ یکجا کیا ہے اور خداوند متعال نے جس لیے خلق کیا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آ کے گفتگو کی جائے کہ ہم کس طریقے سے اس سکون کو آج کے اس سوشل میڈیا کے زمانے میں لا کے اپنی فیملی میں پیش کریں. اس لیے کہ میڈیا نے اور ٹوٹل سسٹم یہ بنایا ہے کہ آپ کو تنہا کر دیا جائے, بالکل تنہا کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے. اور میں پڑھ رہا تھا کہ خود انگلینڈ میں اور جاپان میں اس حد تک تنہائی ہو گئی کہ ایک منسٹری کو بنانے کی ضرورت پڑی 2018 میں. بالکل, آ کے ایک انسان آ کے گفتگو کرے آپ سے, اتنا تنہا ہو گئے. جبکہ خداوند متعال نے, اسلام نے یہ سسٹم پیش کیا ہے کہ تمہارے پاس سسٹم کیا ہے, یہ فیملی تمہارے لیے سکون کا ذریعہ ہے. آ کے تم آپس میں بیٹھ کے گفتگو کرو. حتیٰ ایک روایت پڑھ رہا تھا پیغمبر اکرم کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, خداوند متعال کے نزدیک محبوب ترین چیز یہ ہے کہ آپ, خداوند متعال یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ آ کے دسترخوان پہ اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں تاکہ فنظر الیہ نظر رحمت. خداوند متعال جب ایک فیملی, ایک میاں بیوی اور بچے آ کے دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو خدا نظر رحمت کرتا ہے. بالکل جی. اور جب مل کے کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھانے سے پہلے, جب تک یہ دسترخوان بچھا رہتا ہے, اس سے پہلے کہ اٹھیں, خداوند متعال ان سب کی مغفرت کر دیتا. اسی لیے خود پیغمبر اکرم کا ارشاد گرامی ہے کہ خیرکم خیرکم لأہلہ, تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہترین ہے. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لَأَهْلِي, یعنی پیغمبر اگر رول ماڈل بن رہے ہیں کہ اگزامپل سیٹ کر رہے ہیں پوری انسانیت کے لیے, تو اس انداز سے اپنی خانوادگی زندگی کے ذریعے بھی اگزامپل سیٹ کر رہے ہیں کہ میں صرف تمہیں نہیں کہہ رہا ہوں کہ تمہیں بہترین ہونا ہے, میں خود تم میں سب سے بہترین ہوں اپنے گھر والوں کے بنے سے. جی, اسی یعنی مولانا وقار احمد کاظمی صاحب کی بات سے ایک بات اور نکلتی ہے کہ جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ خود فیملی اور خاص کر بیوی سے جو رشتہ ہوتا ہے کہ پروردگار نے جس کو سکون کا ذریعہ قرار دیا ہے, اور اگر گھر میں خدا نخواستہ وہ ماحول ہو جائے اور گھر میں انسان کو سکون نہیں ملتا ہے, تو جس کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر انسان گلیوں میں اور چوراہوں پہ سکون ڈھونڈنے چلا جاتا ہے. اور آج جو سماج جو بیمار ہے اور جس کی وجہ سے اتنے ایشوز ہو رہے ہیں, چاہے وہ ایکسٹرا میریٹل افیئر ہو یا چاہے اور بھی دوسری بیماریاں ہوں, وہ سب اسی وجہ سے کہ گھر میں وہ سکون نہیں مل رہا ہے. اگر آپ کی اسی فرمائش کو ہم قرآن کی اس آیت کے زاویے سے اور اس ذیل میں دیکھیں کہ جہاں پروردگار ارشاد فرماتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا, یعنی آپ اگر اپنے گھر میں ہیں, آپ اگر اللہ نے آپ کو خلق کیا ہے تو آپ انڈیپینڈنٹ ہیں, لیکن انڈیپینڈنٹ مت سمجھیے گا اپنے آپ کو. آپ کی ذمہ داری جہاں یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو نار جہنم سے محفوظ کریں, تو اپنی فیملی کو بھی نار جہنم سے محفوظ کریں. اور اس کے اگر ڈیپتھ میں ہم جائیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ فیملی کو نار جہنم سے کیسے محفوظ کریں. یعنی وہ سارے ڈیزائرز, وہ ساری ڈیمانڈ, وہ سارے تقاضے جو فیملی کے پورے آپ کے ذریعے ہونے چاہیے اسے آپ کو کرنا ہے. اور اگر آپ نہیں کریں گے تو یہی سوشل کرپشن وجود میں آئے گا. اگر آپ بیوی کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے, بیوی آپ کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے, تو کوئی اور راستہ اختیار کیا جائے گا. وہ راستہ چونکہ مشروع راستہ, لیگل راستہ نہیں ہوگا, تو انسان جہنمی بن سکتا ہے. تو قرآن نے بھی اس بات کی طرف متوجہ کیا. میں آپ کی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہوں کہ خود قرآن میں ایک لفظ آیا مشفقین کر کے. اشفاق کہتے ہیں کہ محبت کرنا کسی سے اس ڈر کے ساتھ, یعنی ایک ڈر کے وجہ سے محبت کرنا.
آپ دیکھیں سورہ طور کی جو آیت ہے 20 سے لے کے 25 تک، وہاں پہ پروردگار اہل جنت کی کچھ صفات بیان کر رہا ہے کہ وہ کس طرح سے رہیں گے. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ مثلا قرآن مجید میں سورہ طور میں ارشاد ہوتا ہے کہ اہل جنت جو ہوں گے وہ متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین، یعنی وہ اپنے ٹیکا دیے ہوں گے گاؤ تکیے پہ، اور ان کے ہم جو ہے حور عین سے ان کی شادی کر دیں گے. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور جس چیز کا پھل کھانا، جو گوشت کھانا چاہیں گے وہ سب ان کے لیے فراہم ہوگا. یتنازعون فیہا کاسا لا لغو فیہا ولا تاثیم، یعنی جام شراب کے سلسلے میں آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، لیکن جی ساری نعمتیں بیان کر رہا ہے. اس کے بعد جیسا ہوتا ہے نا کہ ہم چند دوست اگر پہنچ جائے ایک جگہ پہ، بھائی آپ کیسے پہنچے، آپ کیسے پہنچے، آپ اپنا، تو آگے جو قرآن آیت نمبر 26 میں، آیت نمبر 25 میں ارشاد ہوتا ہے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، کہ بعض اور بعض سے سوال کریں گے کہ آپ یہاں تک کیسے پہنچے، یعنی آپ نے کیا کیا کہ پروردگار نے یہ نعمتیں، یہ جزا آپ کو دی. تو یہ جواب جو شاہد مثال ہے، جو جواب وہ کہیں گے قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم اپنے اہل و عیال کے لیے مشفق تھے. علماء لغت جو مشفق کا ترجمہ کرتے ہیں، یعنی وہ محبت کہ جو ڈر سے ہو، یعنی آپ جو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ ڈیزائرز جو پورے آپ کر سکتے تھے، اگر آپ نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے تو وہ آپ کو پورا کرنا ہوگا. قوا انفسکم واہلیکم النار، اور یہ کہ انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، کہ پروردگار نے ہم پہ رحم کیا اور پھر ہمیں جو ہے اس آتش جہنم سے محفوظ کیا. تو یہ اتنی، یعنی اگر آپ کا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، آپ مشفق ہیں، آپ شفیق ہیں، تو گویا کہ یہ صفات اہل جنت کے صفات میں سے ہے. یعنی زندگی کو ہم اس طریقے سے اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریں کہ ایسا نہ ہو کہ نہ ہی بالکل فیملی کو چھوڑ دیں اور نہ ہی حد سے زیادہ ہم فیملی کے ساتھ ہی جو ہے وہ لگے رہیں. جی جی، یعنی اس طریقے سے بیلنس کرنا ہے ہم کو اپنی زندگی کو، کہ ممکن ہے کہ ایک انسان 10 گھنٹہ گھر میں رہتا ہو اور 1 گھنٹہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ نہ گزارے، اور ہو سکتا ہے کہ انسان 7 گھنٹہ 8 گھنٹہ ہی گھر پہ رہے، اس میں سوئے بھی کھائے بھی اور اپنی فیملی کے ساتھ وہ ساری چیزیں اور وہ تقاضے پورا کر دے کہ جو اسلام نے واجب قرار دیا. بالکل، ماشاءاللہ. اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ آپ نے اپنے گھر کے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. جی. اچھا، یہاں ایک بات بہت انٹرسٹنگ میرے ذہن میں آتی ہے کہ ہم اور آپ عام طور پہ جب اپنی فیملی کو وقت نہیں دے پاتے تو ہم کہتے ہیں ایک بہت بزی شیڈیول ہے اور بہت ہماری مصروفیت ہے، مشغولیت ہے، ہم کیسے وقت. بھائی پیغمبر سے زیادہ کوئی بزی ہو سکتا ہے؟ بار رسالت جس کے کاندھوں پر ہو، جس کو ہم دم رسالت کے فرائض انجام دینے، وہ بھی جب اپنے گھر کے سلسلے میں فرماتا تو اپنے گھر کے یعنی 1 تہائی حصہ خدا کی عبادت کے لیے، 1 تہائی حصہ اپنے خانوادے کو وقت دینے کے لیے، اور 1 تہائی حصہ اپنی ذات کے لیے. اور وہ اپنی ذات کے لیے کیا ہے؟ خانوادے کو حصہ، ان کا حصہ اور ان کو ٹائم دینا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور عبادت کو الگ سے بیان کیا، اس کا کیا مطلب؟ یہ سب اپنی جگہ پہ جو ہے وہ قابل تشریح ہے. لیکن اس بات کو ضرور ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر کی زندگی جو گھر میں گزری ہے اس کا صرف 1/3 عبادت ہے، وہ مکمل زندگی عبادت ہے. جی جب وہ اپنی فیملی والوں کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں یا وقت ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں تو وہ بھی للہیت کے ساتھ اور عبادت ہے. اسلام میں وہ بھی عبادت ہے، وہ بھی یقیناً اسلام میں عبادت ہے. یہاں اگر عبادت کا ایک حصہ پیغمبر کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، یعنی خاص عبادتیں، وہ جو اذکار ہیں اوراد ہیں، ورنہ یہ سب کے سب پیغمبر کی مکمل زندگی عبادت ہے. اس لیے خود پیغمبر اکرم کا قول بھی ہے کہ تمہارا اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھنا مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ جو ہے محبوب اور پسندیدہ ہے خداوند متعال کے نزدیک. جی جی. تو گویا کہ یہ پیغمبر کی سیرت سے ہمیں کہ پہلا جو اصول نکلتا ہے وہ یہ کہ گھر میں ٹائم دیں، ضرور ٹائم دیں. اپنی تمام مصروفیتوں کے باوجود ظاہر سی بات ہے آپ شوہر ہوتا ہے تو وہ دن بھر باہر رہتا ہے، کام کرتا ہے، تو وہ اس کو ایکسکیوز نہیں کر سکتا کہ میں تو پورا دن کام کرتا ہوں اور اب جو گھر میں آیا تو ایک دم جو ہے وہ ابوس ہے اور ایک دم مزاج ان کے بکھرے ہوئے ہیں. تو یہ کہہ کے ہم جو ہے ایکسکیوز نہیں کر سکتے، بلکہ گھر میں ٹائم دینا ضروری ہے. اور یہ خود اہم ہے، یعنی پیغمبر کی سیرت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ آپ گھر میں ٹائم دیں. ایسے ہی نہ جانے کتنے میسج، جیسا کہ آپ نے اسٹارٹ میں بتایا تھا کہ نہ جانے کتنے ایسے کمنٹ آتے ہیں کہ وہ ساتھ میں ہے لیکن پھر بھی ساتھ میں نہیں ہے. اور بعض میسج تو واقعاً ایسے ہے کہ 6-7 سال تک زندگی ہماری گزری ہے، کبھی بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ ہم لوگ آپس میں کبھی ایسی بات آئے گی کہ ہم جدا ہوں، لیکن 7 سال کے بعد اچانک ایسا لگ رہا ہے کہ اب ہمارے ہسبینڈ آگے کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا ہے. یہ سب مشکلات وہی ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات سے اور سیرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہیں،
اس وجہ سے یہ مشکلات پیش آ. اچھا اس میں ساجد ایک چیز اور بھی اہم ہے کہ سوشل میڈیا جی جی خاص کر اس گھریلو روابط کو کمزور کرنے میں ایک اہم کردار سوشل میڈیا نے بھی بہت نبھایا. بالکل. تو یہ اہم چیز ہے کہ سوشل میڈیا ہم یوز کر رہے ہیں کہ ہم یوز ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. دونوں ہی صورتیں ہیں. اگر ہم لوگ اس دنیا میں دیکھیں تو بعض لوگ یوز ہو رہے ہیں اور بعض لوگ یوز کر رہے ہیں. سوشل میڈیا واقعی اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں تو تقریباً ہر گیدرنگ میں آج کے ٹائم پہ، چاہے کوئی ڈنر کے لیے، چاہے کوئی محفل کے لیے، چاہے کوئی کسی بھی وزن کے لیے، کسی بھی پروگرام کے لیے اکٹھا ہے، تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جتنے افراد ہیں وہ ایک ساتھ ہونے کے باوجود بھی ساتھ میں نہیں ہیں. سب واٹس ایپ پہ بزی ہیں یا اپنا کوئی انسٹاگرام ریل دیکھ رہے ہیں یا کسی نہ کسی پوسٹ کو پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں نہیں ہیں. تو اگر اس طریقے سے دیکھا جائے تو یہ ساتھ میں گیدرنگ نہیں ہے، یا آپ کسی اور کے ساتھ گیدرڈ ہیں جبکہ ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن سوشل میڈیا ایسا نہیں ہے کہ صرف انسان کو جو ہے ڈسوسیٹ کر رہا ہے. اگر اس کا بھی یعنی باقاعدہ اچھے طریقے سے، عقلی و منطقی طریقے سے استفادہ کیا جائے تو وہ بھی، اور اس کے لیے جو ہے وہ خود علماء کو بھی پیشکش کرنی چاہیے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ وہ بہترین طریقہ کیسے ہو سکتا ہے سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کا. ایک ایشو جو یہاں پہ ہے کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے، جیسے ابھی اے آئی آئی ہے، جی ٹھیک ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ہمارا یا بعض گروہوں کا جو پہلا اس کے اوپر رسپانس ہوتا ہے وہ بہت نیگیٹو ہوتا ہے. نہیں اے آئی نہیں، یہ سب گمراہ کرنے والا ہے، یہ جو ہے وہ ہمارے جوانوں کو برباد کر دے گا، فیوچر کیا ہوگا، دین کیا ہوگا، اسلام مذہب سب برباد ہو جائے، یہ سوشل میڈیا سب برباد کرنے والا ہے. جبکہ ہر چیز کے مثبت اور منفی پہلو ہوتے ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو پہلو ہوتے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے جوانوں کو اور بچوں کو بتائیں کہ اس کا بیسٹ اور آپٹیمم یوز کیسے وہ کر سکتے ہیں. تو بالکل اگر آپ ایڈکشن کی حد تک نہ جائیں تو بالکل آپ اس سے بہترین فائدہ استفادہ کر سکتے ہیں. اچھا ابھی جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ مثلا ہم لوگ ایک ساتھ بیٹھ کے بھی لگتا ہے کہ ہم لوگ ساتھ میں بیٹھے نہیں ہیں، لیکن پیغمبر اکرم کی سیرت کیا تھی؟ پیغمبر اکرم جب ساتھ میں بیٹھتے تھے تو حتیٰ نظر کرنے میں، ایک دوسرے کی نظر کرنے میں بھی مساوات اور عدل کا جو ہے وہ پیغمبر اکرم نمونہ پیش کرتے تھے. یعنی اگر 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو کسی کو یہ نہیں لگتا تھا کہ پیغمبر اکرم نے میری طرف زیادہ دے رکھا ہے. جی بالکل. یعنی ہم اس حد تک پیغمبر اکرم کی سیرت ہے، آج ہم لوگ یہاں بیٹھ کے بھی ایک دوسرے کو اگنور کر دیتے ہیں. پیغمبر اس بز میں ہر آدمی کو اتنی توجہ دیتے تھے کہ سب کو لگتا تھا کہ مجھے زیادہ توجہ دی گئی ہے. جی یہاں پہ خاص کر جب گیدرنگ کی بات نکل ہے، اس میں تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے بھی ہے، خاص گیدرنگ کی بات نکلے، ساتھ میں بیٹھنا خود یہ کام ائمہ کی نظروں میں بہت اہمیت رکھتا تھا کہ ائمہ چاہتے تھے کہ مومنین آپس میں ملیں، بیٹھے، باتیں کریں. جیسے کہ غالباً امام صادق علیہ السلام سدیس سے فرماتے ہیں، اگر میں اشتباہ نہیں کروں، سدیس سے فرماتے ہیں کہ تجلسون و تحدثون، کیا تم بیٹھتے ہو، آپس میں باتیں کرتے ہو، ملتے ہو، ایک دوسرے سے حال چال وغیرہ لیتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ نام. پھر امام باقر کا وہ جملہ بہت ہی، یعنی انی احب تلک المجالس، یعنی مجھے وہ مجلسیں پسند ہیں، محبت کرتا ہوں ایسی مجلسوں سے میں. تو کتنا اہم ہو جاتا ہے موضوع کہ مومنین آپس میں بیٹھیں تو آپس میں بات کریں، نہ کہ جو ہے واٹس ایپ ریل اور یہ سب چیزیں میں اپنا ٹائم اسپینڈ کریں. جو ہم لوگ شاید اسے تھوڑا سا ڈائیورٹ ہو گئے کہ بیویوں کو ٹائم نہیں دیتے، اور جو ٹائم دیتے ہیں ان کے درمیان بھی جو ہے وہ اب اکثر لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جب بیویوں کا یہ ریئیکشن ہوتا ہے یا شوہروں کا یہ ریئیکشن ہوتا ہے کہ یا ٹائم نہیں دیتے، یا جب ٹائم دیتے ہیں تو بہت ٹف ٹائم دیتے ہیں. ٹف ٹائم سے مراد یہ ہے کہ اچھے منہ بات نہیں کریں گے، بہت تندی سے بات کریں گے، یا صرف تانے کسیں گے، کوئی نہ کوئی برائی نکال لیں گے. تو جب بات کریں، اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اجملوا فی کلامکم، اگر تم اپنے کلام کو، اپنی زبان کو، اپنی گفتگو کو بہت خوبصورتی سے ادا کرو گے اور لوگوں کے سامنے پیش آؤ گے تو تمہارا جو رسپانس تمہیں ملے گا، لوگ جس طریقے سے تم سے بات کریں گے وہ بھی بہت خوبصورت رسپانس ہوگا. یعنی اگر آپ اپنی وائف سے بہت ہارش لہجے میں، بہت تند لہجے میں گفتگو کر رہے ہیں تو آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ آپ سے بہت نرم لہجے میں وہ بھی انسان ہے، انسان منفعل ہو جاتا ہے، انسان کے اندر یہ بات ہے کہ وہ غصے کا جواب غصے سے دے گا، تندی کا جواب تندی سے دے گا. تو وہ ٹائم ٹف ٹائم نہ ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یعنی اچھے سے بات کریں، اچھی باتیں کریں اور اپنی محبت کا اظہار کریں اس کے لیے. جیسے کہ ہم لوگ اس سلسلے میں گفتگو کر چکے ہیں کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی زوجہ سے ایک بار بھی یہ کہہ دے انی احبک، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو وہ بات تا ابد اس کے دل سے نہیں نکلتی. یہ اثر ہوتا ہے انسان کے دل پر روانی طور پہ، سائیکولوجیکل. جی بالکل. میں حتیٰ یہ جملہ کہنے کے ساتھ ساتھ میں روایت پڑھا تھا پیغمبر اکرم کی کہ پیغمبر اکرم نے کہا کہ حتیٰ ایک لقمہ اگر تم اپنی بیوی کے منہ کی طرف لے کے جاؤ گے، خداوند متعال اس کا اجر دے. بالکل.
جی اب دیکھیں یعنی عملی طور سے اس حد تک ہے کہ خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ ہم اجر دیں گے، تم ایک لقمہ اپنی بیوی کے جو ہے وہ طرف لے کے جاؤ. بالکل، یہ اسی سے ملتی اجر ایک ہے. روایت ہے کہ اگر شوہر محبت کی نگاہ سے اپنی زوجہ کو دیکھے، زوجہ محبت کی نگاہ سے اپنی شوہر کو دیکھے، تو ایک ایک نگاہ جنت میں ایک درجے میں بلندی کا باعث بنتی. ایک روایت میں بھی پڑھ دوں، آپ لوگ پڑھے تو جیسے کہ پیغمبر کی روایت ہے کہ کلما ازداد العبد ایمانا ازداد حبا للنساء، یعنی جتنا انسان کے اندر ایمان میں اضافہ ہوتا چلے گا اتنی اس کے اندر اپنی بیوی کی محبت بھی بڑھتی جائے. یا امام صادق علیہ السلام یہی بات کو کچھ الگ طریقے سے بیان کریں، کل من اشتد لنا حبا، اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم سے محبت کا دعوے دار ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، اشتد للنساء حبا، تو اس کو اپنی بیوی سے محبت کرنی ہوگی. اب یہ ایک معیار دے دیا ائمہ نے، جو دعویٰ کرتے کہ ہم ائمہ کو چاہتے ہیں، ہم رسول اللہ کو چاہنے والوں میں سے ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو ایک دفعہ اپنے گریبان میں جھانک لے، دیکھ لے کہ کتنا اسے اپنی بیوی سے محبت ہے. جتنا ظاہر سی بات ہے امام صادق کی حدیث کے مطابق جتنا اسے اپنی بیوی سے محبت ہوگی تو اس کا ایک معیار یہ بھی ہوگا. ابھی جیسا کہ ساجد بھائی آپ نے کہا کہ غصے پہ، کہ مثلا جب گفتگو بھی کرتے ہیں تو غصے سے، جبکہ پیغمبر اکرم کا جملہ ہے کہ ایک خاتون کا حق مرد کے اوپر یہ ہے کہ ایک جملہ یہ ہے کہ لا یصیح فی وجہک، صحیح، یعنی اس کے سامنے آ کے چلائے نہیں، بلند آواز سے گفتگو نہیں کرے. ایک جگہ پہ ہے کہ لا یظلمونہم، یعنی خیر الرجال، پیغمبر اکرم نے کہا خیر الرجال من امتی، ہماری امت میں سب سے بہتر افراد، کچھ صفات بیان کرنے کے بعد کہا کہ لا یظلمون، اپنی فیملی پر ظلم نہیں کرتے ہیں. اس لیے کہ غصہ کرنا اور بلند آواز سے گفتگو کرنا یہ ایک طریقے سے اس کے حق کو ضائع کرنا ہے، اس کے اوپر ظلم کرنا ہے. ایک اسی پوائنٹ سے ریلیٹڈ ایک بہت یعنی مفید بات ہے جی، شاید ان تمام لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو کوئی شخصیت سمجھنے لگتے ہیں، یعنی گھر سے باہر ان کی ایک شخصیت ہو جاتی ہے، بہت پاپولر ہو جاتے ہیں. ام المومنین سے دریافت کیا گیا کہ پیغمبر گھر میں کیسے تھے، پیغمبر کی زندگی کیسی گزرتی تھی، تو آپ فرماتی کان الین الناس و اکرم الناس و کان رجلا من رجالکم ضحاکا متبسما، یعنی سب سے زیادہ نرم لہجے والے تھے، سب سے زیادہ کریم تھے، یعنی بہت ریسپیکٹفل تھے، عزت دینے والے تھے. اب اس کے اگلا جو جملہ ہے وہ شاید ہمارے لیے کہ کانا رجلا من رجالکم، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی ایسا نہ سمجھنا کہ وہ اگر تمہارے سامنے یہ دنیا کے لیے اور اللہ کی جانب سے فرستادہ تھے، نبی تھے، تو وہ گھر میں کوئی الگ سے پروٹوکول چاہتے تھے ہم سے کہ ہم بھائی نبی ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ بہت ادب آداب سے اور بہت ہی پورے پروٹوکول سے بیٹھنا اور کوئی ہم سے گستاخی نہ کرے، ایسی کوئی بات نہ کر. نہیں، کانا رجلا من رجالکم، اپنے آپ کو کچھ سمجھتے نہیں تھے کہ ہمیں کوئی الگ سے پروٹوکول ملنا چاہیے، الگ سے ویلیو ملنی چاہیے. ضحاکا متبسما، ہنستے بولتے رہتے تھے، مسکراتے رہتے تھے. اور بعض روایت میں یہ بھی ہے، بعض افراد نے پیغمبر کی سیرت میں لکھا ہے کہ پیغمبر اپنے گھر میں گھر والوں سے اتنا زیادہ نرم خو تھے اور نرم مزاج تھے اور نرم لہجے سے بات کرتے تھے کہ بعض ازواج پیغمبر گستاخ ہو جاتی تھیں، یعنی تندی سے بات کرنے لگتی تھی. اتنا زیادہ پیغمبر اپنے لہجے کو پولائٹ اور ہمبل رکھتے تھے. اور جب یہ بات ان کے والد صاحب کو اور ان کے باپ کو معلوم ہوتی تھی تو وہ یعنی غضبناک ہوتے، تم نے کیسے نبی خدا سے اس طرح سے بات کر لی، تم نے کیسے؟ وہ چاہتے تھے کہ ہم ان کی تنبیہ کریں اور سزا دیں، لیکن پیغمبر کہتے نہیں، آپ کو حق حاصل نہیں. جی بالکل، یعنی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ پیغمبر وہ تھے کہ الین الناس، یعنی سب سے زیادہ پولائٹ اور سب سے زیادہ نرم تھے. آپ دیکھیں کہ یعنی خود قرآن مجید میں جب پروردگار جناب موسیٰ کو بھیجتا ہے کہ فرعون کے پاس جاؤ، تو وہاں پہ جو کہتے ہیں فقولا لہ قولا لینا، یعنی وہ پروردگار جو فرعون کے بھی وہ جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، جو مد مقابل آ کے کھڑا ہو گیا ہے، خدا کے پروردگار نہیں چاہتا کہ فرعون سے بھی جو ہے وہ سختی سے بات کی جائے. انہو طغا، طاغوت ہے لیکن اس کے ساتھ نرمی سے. تو کیسے یعنی وہ کیسے چاہے گا کہ ایک مومنین اور خاص کر ایک رشتہ جو اس طرح کا رشتہ ہے اس میں جو ہے اس طرح سے تندی اور سختی سے باتیں ہو. اور یہ رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ جو امانت خدا ہے. جی بالکل، امانت رسول خدا اکرم کے قول کے مطابق یہ امانت خدا ہے، یعنی ایک عورت امانت خدا ہوتی ہے ایک انسان کے پاس. ضرورت ہے کہ اس امانت کی اس طریقے سے حفاظت کی جائے کہ جس طریقے سے ایک امانت کی حفاظت کی جاتی ہے. بالکل. میں استاد فاطمی نیا کی ایک کلپ دیکھ رہا تھا، آپ نے عجیب اچھا جملہ فرمایا. آپ نے کہا کہ دیکھیں بد اخلاقی سے کوئی کسی بھی منزل تک نہیں پہنچ سکا، اور اس کے بعد کہتے ہیں آپ چاہے جتنا حج کر لیں، چاہے جتنی بار زیارتوں پہ چلے جائیں، اگر آپ زیارت سے پلٹ کے آئے اور بیوی اتنا کہہ دے کہ باز ہم امت پھر آگے، یعنی سوچے آپ نے کتنا اس کا دل دکھایا ہے کہ وہ آپ
سفر سے پلٹ رہے بجائے اس کے کہ وہ خوش ہو. اگر وہ یہ کہہ دے تو ظاہر سی بات ہے ایسا یعنی انسان وہ چاہے ٹالریٹ نہیں کر پا رہی ہے. بالکل. جی. تو چاہے جتنی بھی آپ عبادتیں کر لیں, جتنی بار بھی آپ زیارتوں پہ چلے جائیں, چونکہ کسی کے دل کو آپ رنجور کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کو انداللہ جواب دینا ہوگا. اور جی چونکہ سفر کی بات آ گئی تو میں اس بات کا بھی ذکر کر دوں کہ چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ ہے کہ جب بھی تم سفر پہ جاؤ تو فلیأت, ایک ایسی چیز لے کے آؤ اپنی فیملی کے لیے کہ جو تمہارے لیے ممکن ہے, نہیں ہدیہ لے کے. تو ضرورت یعنی یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپس میں زندگی میں محبت پیدا کرنے والی ہیں, الفت پیدا کرنے والی ہیں, جس کے ذریعے سے انسان ایک دوسرے سے سکون جو ہے وہ واقعی سکون ایک دوسرے کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے. یعنی یہ ایک ہدیہ دینا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو آج بہت زیادہ جسے کہا جائے جس کی ضرورت ہے ہماری عام زندگیوں میں. پریکٹیکلی طور سے آ کے جب بھی جائیں, سفر پہ جائیں یا کس طریقے سے خاص موقع پہ, اس کے ذریعے سے بیویاں یا جو ہے وہ خواتین زیادہ جو ہے وہ آپ کی طرف متوجہ ہوں گی اور آپ کا خصوصی خیال رکھیں گی. یہ ہدیے کی بات آ گئی ہے تو ابھی تک تو ہم لوگ سے ازواج کے بارے میں بات کریں, اگر اولاد کے بارے میں بات کریں کے لیے جی, تو پیغمبر اکرم کی سیرت میں یہ بھی تھا کہ پیغمبر ہمیشہ جب بھی کہیں سفر پہ جاتے تھے یا باہر جاتے تھے تو اپنی اولاد کے لیے ہدیہ لے کے آتے تھے. اور بعض روایت میں ملتا ہے کہ اس ہدیے کو پیغمبر نے صرف محض ہدیہ نہیں قرار دیا تھا, یعنی یہ ہدیہ انکریجمنٹ کا اور تشویق کا باعث تھا. جیسے ایک بار ایک پیغمبر کی سیرت میں ملتا ہے کہ ایک بار پیغمبر گھر میں تشریف لائے اور آپ کے پاس ایک ہار تھا, گردن بند تھا, اور پیغمبر نے کہا کہ یہ گردن بند میں اسے دوں گا جو تم میں سے سب سے زیادہ مہربان ہوگی, جس کا اخلاق مزاج تم میں سے سب سے اچھا ہوگا. تو بہت سارے لوگوں نے سوچا اچھا ہمیں ملنے والا ہے, انہیں ملنے والا ہے, کسے ملنے والا ہے. تو پھر آخر میں ملتا ہے کہ پیغمبر نے جناب امامہ کو وہ گردن بند دیا جو جناب زینب جو پیغمبر کی بیٹی ہے, مبولی بیٹی ہیں, ان کی بیٹی تھی. تو یہ تحفہ ایک طریقے سے جو ہے وہ باعث تشویق بھی ہو سکتا ہے, انکریجمنٹ کا بھی باعث ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں. اچھا اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے گھر میں خود پیغمبر اکرم کی سیرت سے بھی ملتا ہے اور آج کے دور کی ضرورت بھی ہے کہ ایک اسپرچول ماحول بھی خود کریٹ کرنا ہے. یعنی عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں فیملی گیدرنگ کرنی ہے, آج کے دور کے, آج کی دنیا کی جو حقیقت ہے, ہمیں اپنے بچوں کو تھوڑا سا مثلاً انجوائے کروانا ہے, ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے. تو عام طور پہ افسوس کا مقام ہے کہ کافر تو کافر, مسلمان بھی ایسی چیزوں کے ذریعے اپنے بچوں کا انجوائمنٹ اور ان کے مثلاً تفریح کا سامان کرتے ہیں جو حرام چیزیں ہیں. مثلاً آئیے کسی تھیٹر چلے جائیں, مثلاً کوئی فلاں فلم دیکھنے چلے جائیں, یا کوئی ایسا ڈانس پروگرام, کوئی کانسرٹ ہو رہا ہے نعوذ باللہ, اس میں چلے جائیں بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کے. جبکہ گھر میں بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کے اور بھی بہت سارے دینی طریقے ہو سکتے ہیں. آپ مثلاً بچوں کے ساتھ دینی امور میں ٹائم اسپینڈ کریں. اگر مثلاً آپ مسجد نہیں گئے نماز پڑھنے کے لیے تو آپ تمام بچوں کے ساتھ نماز پڑھیں, بچوں کے ساتھ تلاوت قرآن کریں, بچوں کے ساتھ مثلاً ذکر اہل بیت کریں, مجلسیں, محفلیں, قصیدہ خوانی, ان تمام چیزوں کے ذریعے اپنے بچوں کو دین کی طرف بھی تشویق دیں, ٹائم بھی اسپینڈ کریں. ٹائم اسپینڈ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی حرام کام بچوں کے ساتھ کریں, ان کو بھی حرام کی عادت ڈلوا جی دیں. بالکل. چونکہ آپ نے مانوی اعتبار سے ذکر کیا, جیسا کہ آپ نے بھی ابھی وہ آیت ذکر کی کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, تو یہاں پر ضرورت پیغمبر اکرم کے بھی یہی دستور تھا پیغمبر اکرم کے بارے میں کہ یأمر اہلہ, پیغمبر اکرم اپنے فیملی کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے نماز کے وقت. حتیٰ جناب ام سلمہ کا بیان ہے کہ مجھے نماز شب کے لیے اٹھاتے تھے, کہتے تو اٹھو اور نماز وتر ادا کرو. یا اسی طریقے سے حکم دیا کرتے تھے کہ عام مہینوں میں ہر مہینے میں 3 روزے رکھو. کیوں؟ تاکہ مانوی اعتبار سے مضبوط ہو سکیں. جی خود جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی بھی سیرت میں ملتا ہے کہ شب قدر کے لیے آپ کس طرح سے اپنے بچوں کو تیار کرتی تھی. ظاہر سی بات ہے وہ حسنین تھے, لیکن اس کے باوجود جناب سیدہ کا اہتمام کرنا یہ اسی آیت کی تفسیر ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم النار. یہ امام حسن علیہ السلام جب بھی مسجد نبوی میں پیغمبر اکرم کی زبانی خطبہ سن کے گھر آتے تھے تو فوراً دریافت کرتے تھی جناب سیدہ کہ میرے بابا نے کیا فرمایا, آپ بتائیے, پورا خطبہ بیان کریے. امام حسن بھی واقف ہیں اور جناب سیدہ بھی واقف ہیں ان تمام حقیقتوں سے, لیکن یہ تربیت کا پہلو, کہ ایسا نہیں ہے کہ اچھا یہ دوسرا لیول ہے کہ ہم کہیں کہ ہم نے ایک اسپرچول کام کے لیے مثلا مجلس کے لیے مثلا محفل کے لیے بچے کو بھیج دیا, اب وہ چاہے وہاں جا کے باہر کھیل رہا ہو, فٹ بال کھیل رہا ہو یا ٹائم پاس کر رہا ہو, ہمیں کوئی پرواہ نہیں, ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی. نہیں, جب وہ گھر واپس آئے تو ہمیں اس سے پوچھنا ہے کہ تم نے کیا کیا, کیا سنا, کیا پڑھا,
کیا ہوا وہاں پہ، یہ بھی ذمہ داری ہے تربیت. یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اپنی فیملی میں بھی ہونا ہے. یعنی اپنی فیملی میں اچھائی کا حکم بھی دینا ہے، برائی سے روکنا بھی ہے اپنے بچوں کو. آپ کی ذمہ داری یہ ہے ہی ہے، ہر حال میں آپ کو اسے انجام دینا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اچھا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی فیملی کو حجاب کے لیے فورس کریں. مثلا اگر ہماری فیملی بے حجاب ہے، حجاب نہیں کرنا چاہ رہی ہے، تو ایک شوہر کی کیا ذمہ داری یہاں پہ بنتی ہے؟ کیا فورس کریں؟ تو اس حد تک مار پیٹ کے علاوہ آپ کی ذمہ داری کہ اسے کسی بھی طریقے سے آپ کی ذمہ داری مارنا نہیں ہے، اسے اس طریقے سے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ حرام الہی کو انجام نہ دے سکے. اس لیے کہ اگر حرام الہی کو انجام دے رہی ہے آپ کی فیملی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری پہ صحیح طریقے سے عمل نہیں کرتے. بالکل، وہ فلاسفیکل ایک نظریہ ہے، یعنی ایک حقیقت ہے. یہاں زیادہ فلاسفیکل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ حقیقت ہمیں اس مسئلے میں بھی سمجھ میں آتی ہے. القصر لا یدوم، یعنی فورسفلی آپ جو بھی کریں گے وہ پائیدار نہیں رہے گا، وہ باقی نہیں رہنے والا ہے. اور اگر ہم پریکٹیکلی بھی دیکھیں تو وہ بہت ساری بچیاں، وہ لڑکیاں جو بچپنے میں حجاب کرتی تھیں یا کسی ایک مدت تک حجاب کرتی تھیں، وہ چاہے شادی کے بعد یا اپنی زندگی کے کسی موڑ پر وہ حجاب ترک کر دیتی ہیں، تو اس کا ریزن یہی ہوتا ہے کہ فورسفلی ان سے حجاب کروایا گیا. اگر اس کے مقابلے میں ماں باپ نے تھوڑا سا ٹائم دیا ہوتا، انہیں سمجھانے کی کوشش کی ہوتی کہ حجاب کیا ہے، اس کا کانسیپٹ کیا ہے، اس کی فلسفی کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اور وہ بات اس کو عقلی طور پر سمجھاتے اور اس کو تسلیم کرواتے، تو زندگی میں چاہے وہ جس حالت میں ہوتی، چاہے جس ماحول معاشرے میں ہوتی، شادی شدہ ہوتی، شادی کے پہلے بعد میں، وہ اس کو ضرور ایکسیپٹ کرتی اور اپنی زندگی میں فالو کرتی، کیونکہ عقلی طور سے وہ کانے اور سیٹسفائی ہو گئی تھی. تو ہمیں تمام چیز کم از کم کوشش کرنا چاہیے کہ اگر نماز پڑھوا رہے ہیں تو ہم بتائیں کہ نماز کی ضرورت کیا ہے، روزہ رکھوا رہے ہیں روزے کی ضرورت کیا. یہ بھی تربیت، اسپرچول جو گائیڈنس ہے وہ ماں باپ کی طرف سے ملنا چاہیے، اور خود ماں باپ کو اس گائیڈنس کے لیے علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے. جی یہ خود یعنی ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہم اگر دیکھیں کوئی حرام کام میں مبتلا ہو رہے، اگر ہمارا کوئی فیملی ممبر ہے تو اسے روکیں. بعض دفعہ اس سے ایک لیول آگے بڑھ کے نیک کاموں میں بھی آپ بڑھاوا دیں. کربلا کے میدان میں ہمیں ایسی کتنی ہی مثالیں ملتی ہیں کہ جہاں پہ مثلا جناب زینب سلام اللہ علیہ کو اپنے بچوں کو تیار کرنا، جو کوئی حرام کام نہیں ہو رہا تھا، لیکن شہادت کے لیے تیار کرانا، اس ابدی سعادت کے لیے اپنے بچوں کو آمادہ کرنا. یا جناب عباس کا اپنے بھائیوں سے کہنا ہے کہ میرے بھائی میری جان تم پہ فدا ہو، تم آگے بڑھو، اس میں تمہیں خون میں غلطاں دیکھنا چاہتا ہوں. یہ گویا کہ وہ انکریج کر رہے ہیں اپنے بھائیوں کی کہ وہ جو نیک کام ہے، اچھائی کا کام ہے، اس کی طرف آگے بڑھے ہیں. اور یہ جو ہے خود پیغمبر اکرم اپنی ازواج کو، جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ مثلا حتیٰ سوتے وقت جب جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میں سونا چاہتی تو پیغمبر اکرم کہتے تھے کہ پہلے 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ، 34 بار اللہ اکبر کہہ کے سو. یعنی معنوی اعتبار سے جس پیغمبر اکرم کے مقابلے میں تو بہرحال وہ رسول خدا نہیں ہو سکتی، لیکن پیغمبر اکرم چاہ رہے ہیں کہ واجب کے علاوہ دیگر معنوی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے بلندی پہ آئیں. حتیٰ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو جو حکم دیا تھا پیغمبر اکرم، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا جو بیان ہے کہ میں بستر لگا چکی تھی، سونے جا رہی تھی کہ پیغمبر اکرم آئے. آنے کے بعد پیغمبر اکرم نے کہا زہرا جب تک کہ 4 کام انجام نہ دے لینا اس وقت تک تو سونا نہیں، قرآن جب تک ختم نہ کر لینا اس وقت تک سونا نہیں. اسی طریقے سے جب تک کہ تم یہ ہے کہ اپنے تمام پیغمبروں کو اپنا شفیع قرار نہ دینا سونا نہیں. اسی طریقے سے جب تک کہ تمام مؤمنین کو اپنے سے راضی نہ کر لینا سونا نہیں، اور جب تک کہ حج و عمرہ کو انجام نہ دے لینا اس وقت تک سونا نہیں. تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ آپ دیکھیں کیا کہ قرآن کو ختم کرنا ہے جناب زہرا سلام اللہ، اور یہ کہا، اور پیغمبر اکرم جو ہے وہ نماز میں مشغول ہو گئے. جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے سوال کیا کہ بابا جب نماز ختم کر دی، بابا یہ کس طریقے سے ممکن ہے کہ میں قرآن ختم کروں، اور پوری قرآن کو ختم کرنا ہے، پھر اس کے بعد سے تمام پیغمبر کو اپنا شفیع قرار دینا ہے، تمام انبیاء کو، اسی طریقے سے تمام مومنین کو راضی کرنا ہے، اور حج و عمرہ انجام دینا ہے، اور کتنے کم وقت میں. کیا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، 3 بار قل اللہ پڑھ لو، کیا ہوگا؟ پوری قرآن ختم کرنے کا ثواب مل جائے گا. تمام پیغمبران کو شفیع قرار دینا ہے اپنا، ان کے اوپر صلوات بھیج دو. اسی طریقے سے تمام مومنین کو راضی کرنا ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دو، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. پھر اس کے بعد کہا کہ حج و عمرہ بجا لانا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر انجام دو. یعنی دیکھیں کس حد تک پیغمبر اکرم پہنچانا چاہ رہے ہیں.
اتنے ریوارڈ. یعنی اس حد تک پہنچانا ہے معنوی اعتبار. جی تو یہ تھا کہ ابھی تک یہ ہم تھوڑا سا ہم لوگ ڈسٹریکٹ بھی ہو گئے اپنے موضوع سے اور شاید ہٹ گئے ہوں کہ اچھا ڈسٹریکشن تھا کہ پیغمبر کی سیرت سے ہمیں کچھ ایسے نمونے ملے کہ انسان کا رشتہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہو کیسا نہیں ہونا چاہیے. ایک اہم پوائنٹ اور جس کی طرف بہت ہی ریلیونٹ پوائنٹ ہے یہ ساجد بھائی کہ خود گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا. تو جی کہ پیغمبر کی سیرت میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ آپ جو ہے وہ خود گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے. مثال کے طور پر ملتا ہے کہ آپ جو ہے خود مثلا بکری کو دودھ دوتے تھے یا اپنے نالین مبارک کو جو ہے ٹاکا لگاتے تھے, لباس کو پیون لگاتے تھے, یا وضو رات میں کسی گھر والوں کو تکلیف نہ ہو تو خود ہی وضو کا پانی آمادہ کر کے ایسی تقریباً اور بھی مثالیں. گوشت وغیرہ بھی کاٹا کرتے تھے. امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں کان امیر المومنین یکنس فی البیت جھاڑو دیا کرتے تھے. جی جی اچھا آج کے دور میں شاید کوئی مرد تو اس اوپر بھی نہیں کر سکتا ہے, جبکہ یہ ہمارے معصومین کی سیرت ہے کہ وہ گھر کے امور کو اس طرح سے انجام دیا کرتا ہے. تو یعنی گویا کہ پیغمبر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان بھلے ہی باہر چاہے کچھ بھی ہو, کتنی بڑا عہدہ ہو, کتنی بڑی پوسٹ کیوں نہ ہو, اگر گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہے تو کوئی معیوب عیب نہیں ہے. یہ اس کے لیے معیوب بات نہیں ہے, بلکہ کرنا چاہیے انسان کو. ایک انسان ہے وہ بھی, پیغمبر کی حدیث شاید غالباً کہ المرأۃ ریحانۃ لیست بقہرمانہ, کہ وہ ایک پھول کی طرح ہے, کوئی مثلا خادم نہیں ہے, نوکر نہیں ہے وہ کہ مثلا پورا دن لگی رہے, تھک سکتی ہے وہ بھی. تو اگر آپ کچھ کام کر دیں. یہاں پہ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی کرنا بھی چاہے تو معاشرہ ہمیں کمنٹ پاس کرتا ہے مثلا جورو کا غلام ہو گیا یا جورو کا غلام ہو گیا, یا اگر ہم انہیں ایسی مثالیں دیں, یا اگر وہ بیوی اگر اس کو ایسی مثالیں دے دے کہ مثلا امام علی مثلا حضرت زہرا کا ہاتھ بٹاتے تھے یا پیغمبر اس طرح, تو کہتے ہیں مثلا ہمیں تو اہل بیت کہاں, ہم کہاں اہل بیت کہاں. اگر آپ کے یعنی آپ کے سوال سے, اس ٹاپک سے خود قرآن کی ایک آیت میرے ذہن میں آئی کہ یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں نا, یہ ابھی سے اعتراض نہیں کر رہے, اور ہم پہ صرف اعتراض نہیں ہو رہا, خود پیغمبر پہ اعتراض ہو رہا ہے. ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق, یہ کیسا رسول ہے, بھی تو کھانا کھا رہا ہے اور یہ بازار میں جا رہا ہے خریداری کرنے کے لیے, اور ایسے کام کر. بھائی خریداری کرنے جاتے تھے نہیں, گھر کا ہی سامان لے کے آتے تھے. اگر وہی سمجھتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, مجھے اللہ نے سب سے بڑا عہدہ دیا, میں افضل المخلوقات ہوں, اشرف المخلوقات, مجھ سے بہتر کوئی نہیں, تو تمام خادموں سے, تمام اصحاب سے کہتے کہ کوئی سبزی لے کے آئے, کوئی کھانا تیار کر, خود کیوں جا رہے ہیں. یہ جانا ان کا خود ہمارے لیے ایک تعلیم ہے. اچھا ہمارے یہاں ایک پرابلم ہے کہ ہم جب فضائل بیان کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے, تو اس فضائل کے وقت ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں امیر المومنین کتنے بافضیلت تھے, جناب سیدہ کتنی بافضیلت, لیکن جب وہ بات ہم تک پلٹ کے آتی ہے نا, ہم کہتے ہیں کہاں امیر المومنین, کہاں ہم, کہاں جناب سیدہ, کہاں ہم. لیکن یہ بات مزاحن ہم کہہ تو دیتے ہیں, لیکن اگر سنجیدگی سے ہم غور کریں نا, تو آپ یہ کہہ کر ان کے رول ماڈل ہونے کو نیگیٹ کر رہے ہیں, ان کے ہمارے لیے اسوا ہونے کو. ابھی آپ نے اسی آیت سے شروع کیا, ان کے رول ماڈل ہونے کو, اور ان کی زندگی سے ہمیں جو لرننگ لیسنز ملتے ہیں, اس پورے باب کو آپ بند کر رہے ہیں کہ نہیں انہوں نے جو کیا وہ ہم نہیں کر سکتے. جبکہ ہمیں, آپ نے کہا کہ جورو کا غلام, ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہم پیغمبر کے غلام ہیں, ہم امیر المومنین کے غلام ہیں, انہوں نے ایسا کیا. ہم لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ جہاں وہ وہاں ہم. وہاں بالکل. یہ تو یعنی گویا کہ اپنی ذمہ داریوں سے دامن چھڑانا ہو گیا کہ آپ اس طرح کا بہانہ کریں, جبکہ ایسی سیرت بھی نہیں ہے. جیسے کہ اشارہ بھی ملا ہے کہ وقت بھی بہت کم ہو گیا ہے, اور تقریباً اب تک جو ہم نے اس پہ ہماری پوری ڈسکشن رہی, اس سے کچھ جو اصول ہمیں ملے کہ مثلا اپنی بیوی سے اظہار محبت کرنا, یہ اصل ہے. دوسری بات ہے اس کے ساتھ اچھا کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنا, نہ کہ صرف فزیکل رہیں بلکہ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنا اس کے ساتھ. ہدیہ لانا اس کے لیے, ہدیے کے سلسلے میں امام سجاد کی ایک روایت پڑھا تھا, آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے گھر والوں کو گوشت کی چاہت ہو اور میں بازار جو میرے پاس 1 درہم ہو, تو راہ خدا میں بندہ آزاد کرنے سے بہتر ہے کہ میں اس 1 درہم سے وہ گوشت خرید کے لے کے فیملی کو. جی کہاں غلام آزاد کرنا اور کہاں گھر والوں کی خواہش کو مقدم رکھنا, محترم جاننا, اور ان کی اس کو روزہ جمعہ کے اعمال میں ہے کہ آپ اپنی فیملی کے لیے پھل لے کے آئیں, گوشت لے کے آئیں. بالکل اسی چیز کی طرف متوجہ کر رہا ہے اسلام ہمیں کہ آپ حتیٰ خاص دن, جمعہ سید الایام ہے, بہترین خوشی کا دن ہے, تو اس دن اپنی فیملی کو نہ بھولیے گا. جی بالکل, یہی آپ نے جو بات کہی غلام آزاد کرنے کی, ایک اور روایت میں تحفے کے سلسلے میں ہے کہ اپنے گھر میں جب بھی بازار جاؤ تو اپنے گھر میں تحفہ لے کے آؤ, اور جب تحفہ لے کے آؤ تو سب سے پہلے, اگر بیٹی بھی ہے بیٹا بھی, سب سے پہلے بیٹیوں کو تحفہ دو. اس میں ملتا ہے کہ من فرح ابنتہ, جو اپنی بیٹی کو خوشحال کرے, گویا اس نے جناب اسماعیل علی نبینا علیہ وآلہ السلام
جناب اسماعیل کی اولاد میں سے ایک غلام کو آزاد کر دی صرف ایک سبحان تحفے کے اللہ. ذریعے سے. یعنی واقعی جی. اسلام کی یہی سب سے بڑی اچھائی ہے جی. کہ آپ بہت ہی کم چیز کے ذریعے سے بہت بڑا اجر قلیل اور عمل بہت سے. جی جی، بہت بالکل. قلیل عمل سے بہت بڑا ریوارڈ حاصل کر سکتے ہیں. ہاں. تو میں اب تقریباً خلاصے کہ مورل آف دا اسٹوری اور یہ جو اس کا پورا نکلا ہے ڈسکشن کا کہ ہمیں اپنا اخلاق جو ہے وہ بہتر کرنا ہوگا گھر میں فیملی کے ساتھ. اور اگر اخلاق بہتر نہ ہوا تو خدا نخواستہ اگر ہمارا اخلاق برا رہا تو چاہے آپ جتنے ہی بڑے عہدے دار کیوں نہ ہو, چاہے آپ جتنے ہی حج اور زیارتیں کیوں نہ کر کے آ جائیں, سعد ابن معاذ سے زیادہ تو کوئی بالکل. ہو نہیں سکتا نا کہ سعد ابن معاذ وہ کہ جو یعنی پیغمبر جن کے جنازے میں ننگے پیر بدون رضا بغیر رضا کے شریک ہوتے ہیں, فرشتے آئے ہیں, فرشتے جن کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں, اور وہ پیغمبر اگر فرمائے کہ سعد ابن معاذ پہ فشار قبر ہو رہا ہے, لوگوں نے پوچھا کیوں, تو پیغمبر نے کیونکہ ان کا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں تھا. تو یہ ہے کہ انسان کا اخلاق جو ہے وہ بہتر ہو. آخر میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے. ایک بات اور یہاں پہ کہنا چاہوں گا ساجد بھائی کہ آخر کار ہم انسان ہی ہیں, چاہے جتنی بھی باتیں ہو جائیں, کوشش کریں کہ ان کی یہ جو باتیں یہ پوائنٹس ڈسکس ہوئے ہیں ان پر عمل کریں. لیکن کبھی نہ کبھی اگر غلطی ہو جاتی ہے اور کہیں نہ کہیں انسان اگر آپے سے نکل گیا تو وہاں پہ پھر آ کے خود پیغمبر کی وہ حدیث ہے یا امام صادق علیہ السلام کی وہ حدیث ہے کہ 3 عورتیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر یعنی جو جناب فاطمہ کے ساتھ محشور ہوں گی. تو ان میں سے ایک جو کہا کہ جو اپنے شوہر کی بد اخلاقی پہ صبر کرتی ہیں, یعنی اگر بائی چانس ہم بولنے سے سب کو انسان ہے کبھی بہک سکتا ہے, غصہ ہو سکتا ہے, کبھی آپے سے باہر ہو جائے, اگر وہ ہو بھی جاتا ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ صبر کریں ایسے مسئلے میں. اس لیے کہ بہرحال مرد کو عورتوں کو یعنی خواتین کو چاہیے کہ مرد کو بھی سمجھیں, ایسا نہ ہو کہ تنہا ایک طرفہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے, یعنی مرد کو بھی آ کے سمجھیں, اس لیے کہ مرد زیادہ دیر تک باہر رہ رہا ہے, وہ کتنی مشکلات کتنی چیزیں اس کے ذہن میں آ رہی ہیں, کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں نہیں معلوم ہے عورت کو. لہٰذا ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ آ کے مرد کو بھی سمجھا جائے اور ایسے تقاضے ہونے چاہیے. اس لیے کہ ائمہ اطہار کی بھی سیرت یہی ہے اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی بھی سیرت یہی ہے کہ تقاضے ایسے ہونے چاہیے کہ جو ممکن ہو مرد کے لیے. آخر میں ساجد بھائی کچھ ختم کلام کے طور پہ اگر آپ کچھ لاسٹ پیغام دینا چاہیں. آخری بات تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ایک روایت ہے جو ہم سب کے لیے واقع نمونہ عمل ہے کہ کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم. پیرنٹنگ میں گھر کے ماحول کو اچھا کرنے میں جو تقریباً تمام ایکسپرٹس کا جو اوپینین ہے یا جو انہوں نے نتیجہ نکالا وہ یہ ہے کہ ماں باپ جو کریں گے وہی اولاد اسی سے سیکھ کے وہی ایکشن انجام دے گی. آپ کے کہنے کا اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا آپ کے کرنے کا ہوگا, اور یہ ہر رشتے میں ہوتا ہے. جتنا آپ کر کے دکھائیں گے, جتنا ڈیڈیکیشن جتنی ایفرٹ آپ کے عمل سے ظاہر ہوگی, آپ کو اتنا ہی نتیجہ نظر آئے گا. جی بالکل. آخری پیغام مولانا وقار. دیکھیں جو پیغام الحمدللہ جو جمعوری آپ نے کی اور خلاصے میں بیان کیا, اس میں ایک جو پہلے بھی آپ نے اس چیز کو ذکر کیا وہی آخر بھی رہے ہمارا کہ فیملی میں جتنی زیادہ محبت ہوگی, جتنی زیادہ آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ میل جول کے ساتھ زندگی گزاری جائے گی, اتنی ہی ترقی اور اتنی ہی کامیابی کی طرف معاشرہ بھی بڑھے گا. لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم فیملی کے ساتھ, اس لیے کہ پیغمبر اکرم کا بھی جملہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے یہ کہا کہ ہم تمہارے درمیان تمہاری اس دنیا سے 3 چیز پسند کرتے ہیں, جس میں سے ایک چیز نساء ہے, عورت ہے. تو وہ چیز جو محبوب ہے اس کو ہم یعنی اپنی فیملی کو بھی محبوب رکھیں تاکہ مشکلات کوئی ایجاد نہ ہو, اور جب مشکلات نہیں ایجاد ہوگی تو پھر انشاءاللہ انسان اس دنیا میں بھی جو ہے وہ ترقی کی طرف بڑھے گا اور آخرت میں بھی جو ہے وہ سر بلند. جی بالکل. ایک اسی دعا کے ساتھ کہ ہم ایک ایسی فیملی تشکیل دیں, ایسی فیملی بنے کہ جو خود بھی کامیاب ہو, جو دوسروں کو بھی کامیابی کی طرف لے کے جائے, اور اپنے وقت کے امام کی صحیح معنی میں ناصر و مددگار بن سکے اور ان کی ظہور کے لیے راہ ہموار کر سکیں. دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ. امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے پوڈ کاسٹ میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. شکریہ. اللہم عجل لولیک الفرج.